السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز دوستو، زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا یہ تمہارا اختتام نہیں ہے، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے۔ وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے، تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جاتے، یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں یہ موقع اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو ایسا سوچ کیوں رہے ہو، ایک باب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو، کہانی ختم تو کن پر ہی ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے، اللہ کی مصلحت ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا چاہیے، اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، پھر بھلے ہی ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحت ہے، جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پر کھول دی جائے گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہے گی۔ کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے، تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے، اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پر یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا، پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے معجزے کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اور کیسے چٹکیوں میں بدل جاتا ہے پتہ نہیں چلے گا۔ وہ حق صرف اللہ کا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے، اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو تمہاری چاہت دے سکے یا جو کن پر دستخط رکھ سکے۔ وہ شان صرف میرے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے، اس سے مانگا جائے جو بھی مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو کتنا بھی نیک ہو، طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہاں جھکتے ہیں،
جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو کیوں اس میں شامل کرنا، یا کسی اور سے کیوں کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ؟ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ماننے سے ہی مانے گا۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے سے مانگو تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہ فرماتا تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، یہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب قریب ہے۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارا رخ اس راستے کی طرف مڑنے لگتا ہے، ہمیں اپنی مدد کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ ہمارے پسند سے الٹی راہ پر چلاتا ہے، ہم اس پر توکل رکھ کر چل دیں، اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہی لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب کچھ ختم ہو گیا تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب عنقریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزہ ہو جائے گا اور بگڑے ہوئے نصیب بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔